السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور ہندوستان کے اندر اس وقت جو اقلیتوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں, تکلیفیں ہیں, وہ کسی سے ڈھکی چپی نہیں, لیکن وہاں کا میڈیا جو ہے وہ بالکل ہی بکا ہوا گرا ہوا میڈیا, اور وہ مودی کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے اور لوگوں کو اصل بات پتہ نہیں چل رہی. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ جیسے آپ کو میں نے پرسوں بتایا تھا کہ خالصتان موومنٹ جو ہے بڑی زور پکڑتی جا رہی ہے ہندوستان کے اپنے اندر. مجھے اس وقت جوائن کیا سوئٹزرلینڈ سے ماسٹر کرم سنگھ نے, یہ پریزیڈنٹ ہے سکھ فاؤنڈیشن سوئٹزرلینڈ کے. اور سردار جی السلام علیکم, گڈ مارننگ, ست سری اکال. وعلیکم السلام جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب. سردار جی یہ دسو مینو کی ہو رہا ہے ہندوستان دے اندر. بائی دا وے میں پہلے تعارف کرا دوں کرم سنگھ صاحب کا کہ کرم سنگھ صاحب جو ہیں ان کی سکھ موومنٹ سے جو وابستگی ہے وہ شروع ہوتی ہے سنت جرنیل سنگھ بھندروالے سے. گولڈن ٹیمپل پہ جو آپریشن بلو سٹار ہوا تھا وہاں بہت سکھ جو تھے شہید ہو گئے تھے, لیکن جو لیڈر ہیں سنت جرنیل سنگھ بھندروالے, انہوں نے وہاں بھاگنے سے انکار کر دیا. انہوں نے موت کو گلے لگا لیا, لیکن انہوں نے وہاں سے جان نہیں بچائی جبکہ ان کو موقع مل بھی رہا تھا. تو کرم سنگھ صاحب تب سے ان کے ساتھ ہیں یا ان کے کاز کے ساتھ ہیں. کرم سنگھ جی پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یاد آتا ہے آپ کو کبھی وہ دن آپریشن بلو سٹار گولڈن ٹیمپل پہ جو ہوا؟ دیکھیں جناب, آپریشن بلیو سٹار پر میرا خیال ہے کہ پوری سکھ قوم میں شاید غالباً ایک سکھ سے بھی بڑی جو کہتے ہیں خون کے آنسو روتی تحریریں نہیں لکھی گئی جو ہمارے وطن عزیز پاکستان کے صحافی صاحبان نے لکھی تھی. وہ مجھے ایک ایک لفظ ابھی تک یاد ہے. اور یہ جو خون کی ندیاں ہیں 1984 1981 لگاتار, پھر دلی دنگوں میں, اور اب تک تادم گفتگو جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل نظریاتی طور پر جو ہے, جو قانونی طور پر اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ تمام انسان برابر ہے. شاید شری گرو نانک دیو جی نے فرمایا ہے کہ مانس کی ذات سب ہے ایک پہچان کو, آل ہیومن اس کا ستیہ ناش کر دیا ہے. برصغیر میں جو 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 تحریکیں اٹھی ہیں اب تک حق کے لیے, انصاف کے لیے, ان کا بالکل ان کو خون آلود کر کے رکھ دیا ہے. خاص کر کے جو انتہا کر دیا موجودہ سرکار نے, مودی سرکار نے. تو ایک ایک لمحہ, ایک ایک لفظ, ایک ایک جو سین ہے, جو منظر ہے, یہ خون آلود منظر ہمیں کیسے بھولیں گے ہم. مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلے تو میں نے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے تمام سکھ برادری کا پوری دنیا میں کہ جس طرح سے آپ کشمیری بھائی بہنوں کو آپ نے بچایا, گردواروں کے اندر بچایا اور ان کو کھانا بھی دیا وہاں پہ, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بٹ اتنا ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ تو ہندوستان کے صحافیوں کو یہ نظر نہیں آتا. دیکھیں مسئلہ ہے کہ یورپ میں جیسے بھی ہو, ایون امریکہ انگلینڈ جہاں بھی ہو, ایک ذرا سی بھی اگر نا انصافی کسی بھی آدمی سے ہوتی ہے, نا اقلیتی یا کسی بھی بلا تفریق مذہب و ملت یا نسل کے, یہاں یہ لوگ نہیں چھوڑتے. ہندوستان میں سر عام اب تک لعنت ہے اس حکومت کو کہ بیچارہ نام پوچھنے پر وہ اگر نام سے پتہ لگتا ہے یہ بیچارہ مسلمان ہے یا سکھ ہے, اس کو ادھر ہی وہ مار دیتے ہیں. اتنی زیادتی ہو رہی ہے. جو صحافی ہوئے انہوں نے جو ماسک جو ہے پہنا ہوا ہے مودی کے نام پر ماسک ہے, ماسک چہرے پر ہی نہیں آنکھوں پر انہوں نے کالی پٹی مودی کے نام پر باندھی ہوئی ہے. اور اتنا ظلم و تشدد, اتنا ظلم و تشدد, آپ حیران ہوں گے. ظلم کی انتہا اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ مقبوضہ کشمیر سے ایک ڈاکٹر صاحب ہے, ڈاکٹر فیصل, انہوں نے جو ہندوستانی آئین کے تحت مقبوضہ کشمیر میں بھی انہوں نے جبرن وہ لاگو کیا ہوا ہے. IASI میں انہوں نے انڈین ایڈمٹ سروس میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی, اور بیچارہ 10 سال تک لگاتار اچھی اچھی پورے امریکہ سے بھی کر کے, اور اس نے بعد میں اپنی تنظیم بنائی, اور 5 اگست پچھلے سال کو جو ان کا نام نہاد آرٹیکل ہے 370 اس کو اڑانے کے بعد اس کو پس دیوار زندہ رکھا. ابھی ہفتہ پہلے
اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, کہتے میرا کوئی تنظیم سے تعلق نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ 1 سال تک اس کو انہوں نے اپنے ٹارچر کے ذریعے اس کا جو نام نہاد ہندوستانی آئین کے تحت اگر وہ کام کرے اس سے بھی وہ ہی واپس لے لیا ہے. اچھا تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ہندوستان کے اندر اس وقت خالصتان موومنٹ جو ہے وہ کتنا کچھ زور پکڑ رہی ہے؟ دیکھیں خالصتان جو نظریات ہیں, نظریات کا جو اس کا جرثومہ ہوتا ہے وہ نہیں مرتا ہے. سنت بھنڈراوالا صاحب نے ہمارے بابا قوم نے اعلان فرمایا تھا کہ جس دن دربار صاحب پر حملہ ہوا اس دن خالصتان کی بنیاد رکھی جائے گی, اور خالصتان کی بنیاد رکھی جا چکی ہے. جب دلوں پر جو خالصتان کا لفظ اور بھنڈراوالے کا لفظ کنندہ ہو چکا اور وطن عزیز پاکستان کا نام ہمارے دلوں پر کنندہ ہو چکا ہے, تو اس کو آپ کیسے مٹائیں گے؟ آپ کی یہی تو باتیں ہیں, یہی تو حرکتیں ہیں آپ کی, جس کی وجہ سے آپ کو سوئٹزرلینڈ میں بھی نہیں رہنے دیتی. انڈین گورنمنٹ مجھے پتا ہے 2-3 بار کوشش کر چکی ہے آپ کو وہاں سے اٹھانے کی, گرفتار کرنے کی اور انڈیا لانے کے لیے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ حق اور سچ جو ہے نا وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. ہم حق اور سچ کی لڑائی لڑ رہے ہیں, خالصتان کی لڑائی لڑ رہے ہیں, اور ورلڈ میں جہاں بھی انسانیت کے ساتھ ظلم و تشدد ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر تو انتہا ہو چکی ہے. اور میں ایک عرض کر دوں جتنا آپ کسی چیز کو دبائیں گے وہ اتنا ہی اوپر ابھرتی ہے. اور کہتے ہیں ایک فرانسیسی جو دانشور وہ کہتے ہیں کہ جو تشدد کے ظلم جو زخم ہے وہ تشدد کے ذریعے مندمل ہوتے ہیں. آپ تشدد کریں گے تو دوسری طرف سے تشدد کی آواز آئے گی. لیکن کیا ہے یہ نام نہاد جو مودی سرکار نے اس نے قانون میں جو ہے انتہا پسندی کا اور انسانیت کے ساتھ مظالم کا روح ڈالا ہوا ہے, اس کو کوئی سنائی نہیں دیتا ہے. ان کے صحافیوں کو کچھ سنا دے, سب اندھے ہو چکے ہیں, سب پر پٹیاں بن چکی ہیں اس چائے والے کی. اس کو صرف چائے کی خوشبو آتی ہے, وہ چائے کی کیتلی کے ساتھ رات کو خواب میں بھی دن کو خواب میں بھی, اور جو چائے گرم چائے کا ظلم ہے وہ لوگوں پر انڈیل رہا ہے اس وقت. اچھا یہ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان جو اپنے آپ کو سیکولر ملک کہتا تھا سڈنلی ہندوستان کی سوچ سے اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ اس کو باقی کوئی نظر ہی نہیں آ رہا وہاں پہ؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک سیٹ کیا ہوا تھا ٹائم ٹیبل موقع کے مطابق. RSS جو ان کی وہ آہستہ آہستہ دماغ کی طرح بالکل اس نے پورے ہندوستان کی سو کالڈ بھارتی سیکولرزم دیش کی اندر جو اس کی سچویشن کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا تھا. ابھی وجہ کیا ہے میں بلا امتیاز عرض کر دوں کہ ٹاپ سے ٹاپ نظریاتی جو اسلامی دوست ہیں, جس مذہب کے بھی ہیں, بدھ مت کے ہیں, کرسچن ہیں, سکھ ہیں, میرا خیال ہے کہ سب کے لیے آگے بڑھنا بہت انہوں نے مشکل دشوار کر دیا ہے. لیکن کیا چکر ہے کہ اندر سے جب تک ہمارا وہ جو نعرہ زندہ ہے ہم ہتھیار ڈالنے والے نہیں ہیں. نہ کشمیر میں ہتھیار ڈالا جائے گا اور نہ پنجاب میں ڈالا جائے گا اور نہ سکم اور باقی ریاستوں میں ڈالا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر میں ابھی ایک ہی ملک ہے جہاں ورلڈ کی ٹاپ کلاس زعفران اگتی ہے, لیکن دوسرا زعفرانی سفر ہے نا جو فصل ہے وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے خون سے سینچی کی سفر ہے. وہ جو سفر ہے جو فصل ہے شہادت کی فصل ہے, وہ اس کے جو پھول ہے ہمیشہ بالکل لہلا رہے ہیں, اور وہی آنے والے وقت میں کشمیر کی آزادی کا ثمر ہوں گے. اور خالصتان کب تک آزاد ہو رہا ہے؟ خالصتان جو ہے خالصتان اور کشمیر یکجاں وہ دو قالب ہیں. خالصتان نعرے کے ساتھ نہیں ہے, نظریاتی طور پر ہر دل کے سکھ کے دل میں خالصتان ہے. لیکن میں عرض کر دوں برصغیر ہند و پاک میں 4 موقع آئے تھے, دربار صاحب پر حملے کا, اندرا کے قتل کا, بابری مسجد کا, اور 100 کا دفعہ 370 کو اس کو صاف کرنے کے بعد ظلم و تشدد کا جو طور شروع ہے. ان 3-4 ادوار میں خالصتان اور کشمیر آزاد
ہو سکتے تھے، لیکن بین الاقوامی حالات ایسے خطرناک سچویشن اختیار کر گئے تھے کہ ان مواقعوں پر آزادی کی تحریک کو سپورٹ کرنا یا اس میں بالکل نئی پاور ڈالنا ناممکن ہو گیا تھا. چلیں اب مجھے یہ بتا دیں چلتے چلتے کہ کیا کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جو اتنی تحریکوں نے سر پکڑا ہوا ہے، اروناچل پردیش ہے، نیکسلائٹس ہیں، ماؤسٹ ہیں، سکھ برادری ہے، کشمیری ہیں، یہ کب تک جو ہے اثر پکڑ لیں گے آپ کے خیال میں؟ ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ دیکھو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر جو ہمارا پڑوسی دیش ہے پاکستان کا دوست اور بالکل وفادار ہے پاکستان کے ساتھ، چائنا کے عوام، میرا خیال ہے کہ ابھی مودی جا کے ان کے پاؤں میں پڑ گیا ہے، لداخ میں جا کر معافی مانگ لی ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ اگر بیلچوں کے ساتھ بھی ادھر سے اترنا شروع کر دینا اور پورے ہندوستان کو فتح کر کے تمام اقوام کو آزادی دلوا دیں گے. لیکن انہوں نے ڈپلومیسی کے ذریعے اس چیز کو روک دیا ہے. لیکن وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ کے پڑوس میں بقول اعجاز احمد چودھری کہ ہم پڑوسی بدل دیں گے، انہوں نے بدل دیے. ایک انہوں نے پروگرام کیا تھا، وہ میں نے بھی واچ کیا تھا کہ پڑوس میں مشرقی پنجاب جو ہے وہ خالصتان کی صورت انشاءاللہ ضرور اختیار کرے گا، کیونکہ کہتے ہیں کہ آزادی جو ہے، آزادی کا جو وقت آپ متعین نہیں کر سکتے. آزادی کل ملے گی، پرسوں ملے گی، چوتھ ملے گی، 10 دن بعد ملے گی، لیکن آزادی کا پرچم بلند رہنا چاہیے اور دل میں آزادی کا جو گیت ہے، نغمہ ہے، حرکت ہے، خون میں یہ آزادی رواں دواں رہنی چاہیے. یہ بات ہے مفتی صاحب. ماسٹر کرم سنگھ جی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اور آپ آئے اینڈ وی وش یو دا بیسٹ آف ایوری تھنگ اینڈ وی وش کہ آپ کی فیملی، آپ کا پریوار سارے جو ہیں وہ سکھی رہیں، خوش رہیں ہمیشہ. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ خالصتان کی موومنٹ جو ہے وہ زور پکڑ رہی ہے، اور دنیا بھر میں جتنے بھی سکھ کمیونٹی ہے ان کی زبان پہ نا، ان کی لبوں پہ ایک ہی چیز ہے کہ نعرہ خالصتان، اور اپنے گرو جی کے نام پہ وہ کر رہے ہیں. اینڈ لیٹس ہوپ اینڈ لیٹس پرے کہ ان کو جلد فتح ہوتی ہے. یو واچنگ ورچوئل پان یوٹیوب چینل. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.